لیکن ہم بنیادی طور پر ایک تحریک اور ایک نظام جماعت، پھر اس کے بعد ایک فکر اور ایک آئیڈیالوجی سے چونکہ وابستہ ہیں، تو اس لیے ہماری تمام سرگرمیاں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور یہ فطری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ معاملہ آ کر کے وہیں ٹکتا ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں سے اپنے افکار و خیالات کو کیسے عام کریں، اپنی سرگرمیوں سے اپنی تحریک اور تنظیم اور اجتماعیت کو تقویت کیسے پہنچائیں، اور اس کے لیے کن کن تقاضوں کی ضرورت ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک تقاضا میڈیا ہے، پبلک ریلیشن ہے، اور اس کی انجام دہی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ورکشاپ ہے۔ اس تناظر میں یہ ٹاپک یہاں رکھوایا گیا کہ تحریک اور میڈیا کے کاموں کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ اس عنوان پر گفتگو کی ضرورت کا احساس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم امبیلنس بٹوین دا تحریک ایکٹیویٹی اینڈ دا میڈیا ایکٹیویٹی۔ کیا آپ لوگ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیلنس ہم کاموں کو، سرگرمیوں کو نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ جی، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک کے کاموں میں، میڈیا کے کاموں میں بیلنس نہیں ہو رہا ہے؟ یس، ہاں، نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا لیڈیز کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کے کام کو بیلنس کے ساتھ میں نہیں لے کے چل سکیں گے؟ کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پچھلے سیشن میں اگزامپل دیا کہ ہمارے ذاتی روابط کے تعلقات کے جو نشانے ہیں، ٹارگٹس ہیں، اس میں اگر ہم کسی میڈیا کے فرد کو رکھتے ہیں تو آٹومیٹک بیلنس کرنے کا ایک موقع ہے۔ اگر ہم اجتماعی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں، انفرادی تعلقات کے علاوہ اجتماعی ملاقاتوں کا بھی نظم ہوتا ہے، کیا میڈیا سے ملاقاتوں کے لیے ہمارے میڈیا سیکشن میں، ڈپارٹمنٹ نے کوئی کام اور ٹارگٹ ہم کو نہیں دیا ہے؟ یقیناً دیا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم لوگوں کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہم جو اجتماعی پلیٹ فارم ہے، تحریکی پلیٹ فارم اور اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کو بھی ہم کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ عام طور پر تحریکی افراد ایک وقت میں کئی سارے کام، کئی ساری ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس میں بعض وقت تنظیمی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مقام کی، حلقے کی یا مرکز کی۔ بعض وقت جو ہے وہ شورا اور اس کے بعد میں آرگنائزیشنل ایکٹیویٹیز، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بعض وقت کچھ شعبے جات ہیں، ان کے علاوہ وہ ایڈیشنل ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ کوئی بہت ایکٹیو ہے، کوئی بہت باصلاحیت ہے، تو اس کو ایک سے زیادہ ذمہ داریاں ملتی ہیں فطری طور پر۔ اس کے بعد اپنے پروفیشن ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، ذاتی تقاضے ہیں، صحت ہے، اس طرح کے متعدد قسم کی جو تمام ذمہ داریاں ایک سماج کا حصہ ہونے کے ناطے آپ کی ہماری ہیں، ان سب کے ساتھ میں ہم ایڈیشنل ایکٹیویٹیز میں، تحریک میں شامل ہوتے ہیں، بلکہ سرگرم ہوتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کا زمانہ ہے۔ آپ اگر اپنے پیشے سے بھی وابستہ ہیں، اگر کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں ریکروٹمنٹ کا، یا اگر ریکروٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ذمہ داریوں کا یا اس میں پروموشن کا، اس طرح کا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے، اس سب کے دوران یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون فرد ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام انجام دے سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور قدر اسی کی ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ سچ ہے۔ اور جو ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بنایا، پیدا کیا، تو اس کو بھی یہ احساس ہے کہ کس فرد کو کتنا کام دیا جائے اور اس کو کتنا کام کرنا چاہیے۔
ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. کچھ اسی کنٹیکس میں غالباً یہ دعا بھی ہوگی کہ جو میری سکت نہیں ہے اس سے زیادہ مجھ پہ بوجھ مت ڈال. ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں تو ہماری کیا طاقت ہے, کیا سکت ہے, یہ ہم کو خود ایکسپلور کرنا پڑے گا, ہے نا. ابھی ہماری بہن نے بہت شاندار چیزیں کہی الحمدللہ, اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ 50% کنٹینٹ میرا انہوں نے ہلکا کر دیا, اور بہت قیمتی چیزیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ بہت قیمتی چیزیں ہیں, بہت غور سے اس کو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, اور بہت قابل عمل چیزیں انہوں نے کہی ہیں, اور اس کو ہر لحاظ سے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے وہ جذبہ دیکھ کر کے, ان کی باتیں, ان کی روانی اور ان کا پیش کرنے کا انداز, اور اس کے بعد میں تڑپ ہے. ہم لوگوں کو شرم کرنا چاہیے, نوجوانوں کو جو ابھی اس کام سے نہیں جڑے ہیں, اور ہماری بہنیں جو ہے اب اس طریقے سے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو, نیتوں کو دونوں کو قبول فرمائیں. ہم لوگ ان کی اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تحریک اور میڈیا کے کام کے بیلنس کے سلسلے میں ایک نہایت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہماری 50% پاپولیشن کو ایکسپلور ہی نہیں کیا, جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کام کے کرنے کا. کم از کم آج کے زمانے میں جب اسمارٹ فون کا زمانہ ہے, ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اس میں ہم تو 50% کام یا بسا اوقات اس سے بھی زیادہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طبقے کو کام کو لگا سکتے ہیں, اور وہ ہمارے ٹولز بن سکتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے, بلکہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی ممبئی میں, اور خواتین ہی کا پروگرام تھا, انہی کا ڈے تھا, اور اس میں جب ارینج کی گئی تو اس میں بھی خواتین نے ایڈریس نہیں کیا. ایک تو وقت تھا وہ, ایک مرتبہ مہاراشٹر میں اور ایک جگہ یا شاید کرناٹک میں کہیں کسی زمانے میں, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, قریب 25-30 سال پرانی, کے پروگرام تھا ایسے ہی. اس میں جماعت کے ذمہ دار تھے, مقامی علاقے ناظم علاقہ ہوا کرتے تھے وہ زمانے میں, وہ گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ کامن پلیٹ فارم کا پروگرام ہے, اس میں کوئی خاتون اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے بیٹھنے سے منع کر دیا. کہنے لگے کہ جماعت کے لوگ ذمہ داران جو ہے ایسے اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے جہاں کوئی دوسری لیڈی بیٹھی ہو. تو ایک تو وہ حالات تھے, اور آج یہ حالات ہیں کہ ہم جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو اسٹیج دے رہے ہیں, پلیٹ فارم دے رہے ہیں, بلکہ ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں. مرکز کے اندر ہمارے یہاں جو ہے خواتین حلقے کی ذمہ دار باضابطہ طور پر اپوائنٹڈ ہیں, آپ لوگ واقف ہیں. آج تحریک کو ایک نہایت ہی سرگرم, نہایت ہی جواں سال, نہایت پرعزم اور بہت ہی حرکیہ کے قسم کی شخصیت جو ہے لیڈر کے طور پر ملی ہے. یہ آپ لوگوں کی سچی بات یہ کہ خوش قسمتی کی بات ہے. کچھ ماہ پہلے تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کچھ 100 لوگ صرف فالو کرتے تھے. اب پرسوں میں نے جب دیکھا تو قریب 3500 کے قریب ان کے فالوورز ہوئے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ آپ کے ارکان ہیں. اگر آپ دوسرے تحریک پریوار کو دیکھو, تحریک خاندان کو دیکھو, تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہونا چاہیے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ انجینئر آدمی آپ کا امیر ہے اور اس کے کچھ ہزار صرف فالوورز ہیں؟ تو ہم کہاں جو ہے وہ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اگر ہم ہمارے امیر جماعت کے ویوز, ان کی ہدایات اور ان کے کمنٹس کو نہیں جان سکتے, نہیں فالو کر سکتے, تو آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آپ کو انسٹرکشنز کہاں سے ملے گی؟ آپ پالیسی کو کہاں سے جانیں گے؟ پچھلے میقات میں ایک بہت اہم انٹرویو مولانا جلال الدین عمری صاحب کا شائع ہوا تھا. دعوت کے فرنٹ پیج پہ آیا پچھلے سپٹمبر کے مہینے میں. اس کے بعد کانتی میں ہندی میں شائع ہوا, اس کے بعد ریڈینس میں انگریزی میں شائع ہوا, اس کے بعد وہ زندگی نو میں شائع ہوا. سیم انٹرویو جو نئے دعوت ویکلی کے لانچنگ کے تعلق سے, پالیسی کے تعلق سے تھا. تلنگانہ بھر کے تمام ضلعوں کے اہم ناظم علاقہ, امیر مقامی اور اس طرح کے تمام اہم ذمہ داران اور دوسرے جو فرنٹل آرگنائزیشنز ان کی ہیں, ان سب کے ذمہ داران اس میں موجود تھے. قریب 250 لوگ. ان کے دوران میں جو ہے کھڑے رہ کر کے جب یہ پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے وہ انٹرویو پڑھا ہے, تو 2-3 مشکل سے ہاتھ اٹھے تھے. زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں. امیر جماعت کے فالوورز نہیں ہیں,
امیر جماعت کا انٹرویو اس کے اپنے آرگن کے اندر، اپنے پبلیکیشن کے اندر شائع ہوتا ہے اور اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اس خامی کو سوائے آپ کے اور کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا. تحریک کے اور ہمارے اپنی زندگی کے اندر جو بیلنس پیدا کرنا ہے، اس میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم کاموں کو اور ٹائم کو اپنے طور پر مینیج کریں. دوسرا، اپنی ترجیحات، پرائرٹیز کو مینیج کریں. تیسرا، اپنی صلاحیت کو ارتقا دینے کی، اس میں جلا بخشنے کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہو وہ سب کرنے کی کوشش کریں. پانچویں، سب سے پہلے تو ارادہ کریں، عزم کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ساری چیزوں کو، اس کے درکار جو ٹولز ہیں ان کو اپنانے کی ہم کوشش کریں. چونکہ معاملہ میڈیا کا اور تحریک کے بیلنس کا ہے، اور چونکہ یہ میڈیا ورک شاپ ہے، تو اس لیے بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کم از کم آپ لوگ میڈیا کے کام کو ترجیح اول کے طور پر، فرسٹ پرائرٹی کے طور پر رکھیں. یوں تو یہ ہونا چاہیے کہ تحریک ہی میڈیا کے کام کو فرسٹ پرائرٹی میں لے. توقع کی جا سکتی ہے، حالانکہ نہیں جانتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن پچھلا جو دعوت کا ہفتہ روزہ کا شمارہ آیا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو تو جا کر کے دیکھیے گا. اس میں نائب امیر جماعت امیر الحسن صاحب کا انٹرویو آیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بات، جب سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا اس وقت جو میڈیا کے تقاضے ہیں تحریک ان کو پورا کر پا رہی ہے، صاف صاف انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں. جس تحریک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بیدار مغز ہے، جس کے ہماری فرحین بہن نے ابھی یہ کہا کہ وہ کریم ہے سوسائٹی کا، ملت کا، اور اس ملک کا، اور اس دنیا کا، جس کے بارے میں انہوں نے یہ ابھی کہا کہ وہ تھنک ٹینک ہیں، کہا کہ نہیں کہا؟ وہ جماعت اور اس کا ذمہ دار یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو میڈیا کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے اہل ہماری تحریک اور اس کے افراد وہ بھی نہیں ہیں. اس کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے تیاری نہیں کی، دوسرا یہ کہ کام کے تقاضے اچانک اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جو بھی کچھ تیاری کی ہے وہ کم پڑ رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں بھی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اب میڈیا کے کام کو ترجیح اول کے طور پر رکھا جا سکتا ہے؟ اگر آفیشیلی جماعت یہ نہیں کر رہی ہے تو عملاً آپ کو اس کام کو ترجیح دینے سے کوئی روکے گا؟ چلیے ایک دم کھلی مثال دیتا ہوں میں. ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی ایک پروگرام اور ڈیبیٹ ٹی وی پہ ہونے والا ہے، اور اس میں آپ کے مقامی امیر کو یا پریس سیکرٹری کو کوئی بلاتا ہے کہ مجھے ملنا ہے، بات کرنا ہے، یا آپ کے ساؤنڈ بائٹ لینا ہے، اور جمعہ کا دن ہے، اور آپ کا کسی جمعہ کے خطاب کے لیے، جمعہ کے مسجد میں، کسی مسجد میں جانے کے لیے خطاب کے لیے آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے. اب کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے بلایا گیا ہے تو کیا وہاں پہلے جائیں گے یا جمعہ کا خطبہ دینا آپ کے لیے اہم ہوگا؟ بہت اچھی تیزی سے جلدی سے ایک بات آئی ہے، جواب آیا کہ ٹی وی ڈیبیٹ پہ جائیں گے. کیا سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا مانیں گے؟ کرنا چاہیے. پرائرٹی یہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. میں قطعاً اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور کیا جمعہ کا خطبہ دینا غلط ہے، یا وہاں نہیں جا کر کے آپ کچھ نقصان کریں گے. میں نہیں جانتا، میں صرف سوالات کھڑے کر رہا ہوں. جوابات آپ کو ڈھونڈنا ہے، راستہ آپ کو نکالنا ہے. بیلنس کاموں کو کیسے کیا جائے اس کے طریقے آپ کو دیکھنا ہے. اس بات کا ضرور اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کا تقاضا زیادہ ہے، جس کی ضرورت زیادہ ہے، جس کام کے کرنے والے لوگ کم ہیں، اس کام کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس پر زیادہ ریسورسز لگنا چاہیے، اس کی تیاریوں کے لیے زیادہ افراد کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کام کو اتنی ہی پرائرٹی میں انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. تو پرائرٹیز متعین ہوں اور اس پرائرٹی کو عمل میں لایا جائے. اس کے بعد اس کام کی طرف رجحان بھی بڑھے. اب رجحان ہماری کوششوں سے نہیں بڑھا،
لیکن حالات نے ہم کو مجبور کر دیا کہ رجحان اس کی طرف ہو گئے. اب ہم کو اس رجحان کے مطابق چلنا ہے. اس رجحان کو اور تیز کرنا اور ایک ڈائریکشن دینا، یہ اب ہمارا کام ہو سکتا ہے. کچھ تو جانے انجانے میں آٹومیٹیکلی ہم سوشل میڈیا کے بہاؤ میں چل پڑے ہیں تو کچھ کر لے رہے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم فارورڈ کرنے کا تو بزنس ہمارے سے آسانی سے ہو ہی جا رہا ہے. حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں ہے. بعض وقت میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گفتگو میں کہ ہم ایسا کام لوگوں کو دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے مودی اور شاہ کو گالی دینے سے زیادہ ثواب ملے گا. آج یہ رجحان بن گیا ہے لوگوں کا کہ ہر وہ چیز جس پہ نظر پڑتی ہے، جس میں پردھان منتری کو اور ہوم منتری کو اور پارٹیوں کو اور لیڈروں کو گالی دیتی ہوں، برا بلا بولتے ہوں، منفی تبصرے ہوں، ان کو کھول کے دیکھیں اور ان کو فارورڈ کریں اور سمجھتے ہیں کہ بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں. کیوں ہم ہماری انرجی اس پہ ضائع کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا وہ رکنے والا ہے؟ کرنے والے بہت لوگ پڑے ہیں. آپ کو قائدانہ رول ادا کرنا ہے، آپ کو رہنمائی کا کردار جو ہے یہاں نبھانا ہے، آپ کو ایک ذمہ دار فرد کا رول ادا کرنا ہے، ذمہ دار لوگوں کی قیادت کرنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے. آپ اپنا قیمتی وقت اس طرح کے فارورڈ میں ویسٹ ضائع نہیں کر سکتے. آپ کو گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹ مہیا کرنا ہے، متبادل دینا ہے، لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے. دین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کا متبادل پیش کرتا ہے، زندگی کا متبادل، نظریے کا متبادل، سیاست کا متبادل، معیشت کا متبادل. ہر چیز کا جب متبادل پیش کرتا ہے تو ایک میڈیا متبادل بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کے تعلق سے الگ سے کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے تحریک کی سرگرمیوں کے ساتھ اگر کاموں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم سماج کے اندر یہ بتا سکیں، یہ الٹرنیٹ پیش کر سکیں کہ ایک آدمی تحریک میں بھی سرگرم ہے، گھریلو اور ذاتی مصروفیات میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ میڈیا میں سرگرم ہوتا ہے، تو کیا یہ الٹرنیٹ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ایک ساتھی نے ناگپور کے ایک صاحب کا جو ہے وہ مثال کے طور پر ذکر کیا فخر کے ساتھ میں. تو کیا میڈیا کے اندر اس طرح سے سرگرم ہونا یہ ہمارے لیے مثالی ہوگا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسے ہی مثال احمد نگر میں، احمد آباد میں بھی ہے، وہاں کے بھی ایک حلقے کے ایک ذمہ دار ہیں، پبلک ریلیشن میں، میڈیا تعلقات میں قابل تقلید نمونہ ہیں. جگہ جگہ اس طریقے کے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے طور پر سرگرم ہیں. ان سے آپ رابطہ بڑھائیے، ایک دوسرے کے تجربات کو شیئر کیجیے اور ایکسچینج کیجیے، اور ان سے پازیٹیو حوصلہ لینے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے جو درکار صلاحیتیں ہیں ان کے اندر نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جا کر کے میڈیا کورس جوائن کریں، لیکن اگر پارٹ ٹائم کورس یا کرسپونڈنس کورس کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین چیز ہے، اور وہ ہم کو کر لینا چاہیے. ویکینڈز پر اس کے کانٹیکٹ کلاسز ہوتے ہیں، ہم کو ایک ڈگری بھی مل جائے گی اور ہماری صلاحیتوں کے اندر نکھار بھی آئے گا، کچھ بیسک جانکاری بھی ہم کو ملے گی، وہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اہم کام جو ہم ہمارے گھر کے افراد، نوجوان، اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں، بھائی بہن، ان لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں کہ کیا میڈیا میں اگر کریئر کرتے ہیں تو ہمارا روزگار اس سے بنتا ہے؟ کیا اگر ہم کوئی دوسرا کورس کروا رہے ہیں تو اس کے بجائے یہ کورس کروائیں تو کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ اس طریقے کے ذہن سازی آپ کر سکتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو روزانہ جو ہے ایک ٹرانسلیٹ کرنے کا کام دیتا ہوں، ایک نیوز کسی بھی زبان سے، انگلش سے یا اردو سے، اس کو ہندی میں ترجمہ کرواتا ہوں. وہ اس نے اسکول میڈیم ہندی نہیں ہے اس کا، لیکن میں اس کو ہندی میں ترجمہ لکھواتا ہوں اور ڈیلی وہ 2 پیراگراف کر کے دیتی ہے. میں دنیا میں کہیں بھی رہوں، میں واٹس ایپ پر وہ چیک کرتا ہوں اور پھر اس کو فیڈ بیک دیتا ہوں. ابھی جونیئر کالج میں ہے. میں ہمارے کئی دوست ہیں جن کے ساتھ خبریں ایکسچینج کرتا ہوں، ویوز ایکسچینج کرتا ہوں. اس میں نظریہ، اینگل، صحیح غلط، اس طرح کی چیزوں پہ بحث ہوتا ہے. کئی پازیٹیو اچھے مقاصد کے ساتھ واٹس ایپ گروپ سرگرم ہیں جس میں باہمی رابطے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی غور و فکر ہوتا ہے. اس طرح کے ہیلدی ڈسکشنز، انٹلیکچوئل ڈسکشنز، سوشل ڈسکشنز، جس میں بعض ایسے بھی گروپس ہیں جس میں غیر مسلم حضرات جو ہے وہ پازیٹیو اور ہیلدی ڈسکشنز کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو ایکسپلور کیا